حدیث مرسلہ ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، تیری فطرت ہے افلاکی سراپا آسماں ہو جا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، میں نے حمد و صلات کے بعد قرآن حکیم کی ایک مختصر سی آیت تلاوت کی ہے، جس میں پروردگار عالم نے فرمایا کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور تم میرا شکر کرو اور نافرمانی مت کرو۔ میرے عزیزو، اس آیت مبارکہ سے اللہ کی بے پناہ محبت اور اللہ کے ذکر کی بے انتہا فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کا ذکر بہت بڑی دولت ہے، اور اللہ کو یاد کرنا یہ زندگی کا خلاصہ ہے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، اگر آپ یکسوئی کے ساتھ تھوڑا سا غور و فکر فرمائیں تو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کا ذکر کرنا اور اللہ کو یاد کرنا یہ تمام عبادات کا خلاصہ ہے۔ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، ان تمام عبادات کی غرض و غایت بھی یہی ہے کہ ہم اللہ کو یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں۔ اللہ کی یاد سب یادوں میں کامیاب ترین یاد ہے، اور سب دولتوں میں کامیاب ترین دولت ہے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سوال کیا، یا رسول اللہ، کون سا عمل باری تعالیٰ کے یہاں زیادہ مقبول ہے؟ اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حال میں تمہیں موت آئے کہ تمہاری زبان پر اللہ کا ذکر ہو۔ باری تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر سب سے بڑی دولت ہے۔ آج چونکہ ہمارے دل میں اللہ کی عظمت نہیں ہے، اللہ کی محبت نہیں ہے، اور اللہ سے جو تعلق مطلوب ہے وہ نہیں ہے، اللہ کی جیسی قدر دانی ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہے، اس لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بڑا معلوم نہیں ہوتا۔ ہاں، ہمیں اپنے بیوی بچوں کا ذکر بڑا اور بھلا معلوم ہوتا ہے، ان کی باتوں اور اداؤں کو بیان کرنا خوشی کا سبب معلوم ہوتا ہے، ان کی محبت کو باقی رکھنے کے لیے بلکہ مزید اضافے کے لیے کوشش ہوتی ہے، اور اس کے لیے اسباب جٹانے کی فکر ہوتی ہے۔ چنانچہ مولانا رومی علیہ الرحمہ نے فرمایا، ایک صبرت نیست از دنیائے دوں، صبر چوں داری زنعم الماہدون۔ تجھ کو اس حقیر دنیا کی سدھاری کی طرف سے تو پل بھر کی بھی فرصت نہیں، اور جس خدا نے تجھے ساری نعمتیں عطا فرمائی اس کی رضا جوئی کا خیال بھی نہیں۔ میرے دوستو، افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں، اتنے پتھر دل ہو چکے ہیں کہ دنیا کے مقابلے میں اللہ کا ذکر بڑا معلوم نہیں ہوتا، بلکہ کاروبار بڑا ہے، دنیا کے منافع ہمارے لیے بڑے ہیں، یہاں کی ہر چیز ہمارے لیے بڑی ہے، اور اللہ کا ذکر کتنا بڑا ہے اس کا احساس تک نہیں۔ دراصل ہم لوگوں نے اللہ کے ذکر کی مشق نہیں کی ہے، اللہ کے نام کی رٹیں نہیں لگائی ہیں۔ جن لوگوں نے اللہ کے ذکر کی چاشنی اور حلاوت کو محسوس کر لیا، ان سے پوچھئے ذکر کتنی بڑی چیز ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ نے جو لمحات زندگی ہمیں عطا فرمائے ہیں وہ بڑے قیمتی ہیں، اسی لیے کہا گیا ہے کہ موت کی تمنا نہ کرو، اس لیے کہ نامعلوم موت کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ اللہ نے جو لمحات اس دنیا میں ہمیں عطا فرمائے ہیں ان کو غنیمت سمجھو اور کام میں لے لو۔
غنیمت سمجھ زندگی کی بہار کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار۔ اسی لیے حضرات صوفیہ نے لکھا کہ جو کچھ کرنا ہے اسی وقت کر لو، عبادتیں اسی وقت کر لو، اللہ کا ذکر اسی وقت کر لو، گناہوں سے اسی وقت بچو، اللہ اللہ اسی وقت کر لو۔ کسی شاعر نے خوب کہا اللہ اللہ ہے تو یارو جان ہے ورنہ یارو جان ہی بے جان ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے سے میزان عمل کا آدھا پلڑا بھر جاتا ہے، اور ایک مرتبہ الحمدللہ پڑھنے سے میزان عمل کا پورا پلڑا بھر جاتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنے شب و روز کو ذکر و اذکار سے ایسا آباد رکھا کہ رہبان اللیل و فرسان النہار، یعنی کہ رات کے درویش اور دن کے مجاہد کا لقب ان کو ملا۔ حضرات علماء، اولیاء، صلحاء، صوفیاء نے مختلف قسم کی خدمات میں اپنے آپ کو مصروف رکھا۔ کوئی ذاکر بنا تو کوئی واعظ بنا، کوئی مجاہد بنا، کوئی مبلغ بنا، کوئی محدث بنا، کوئی مفسر بنا۔ غرض کے ان حضرات نے اپنی زندگی کو ذکر و اذکار سے سرشار رکھا۔ جس حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اپنے والد مرحوم کے بارے میں لکھا ہے کہ میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے وقت کو تول تول کر خرچ کرتا ہوں تاکہ کوئی لمحہ بیکار نہ گزر جائے، دین کے کام میں گزرے یا دنیا کے کام میں گزرے۔ دنیا کے کام میں بھی اگر صحیح نیت ہو تو وہ بھی بالآخر دین ہی کا کام بن جاتا ہے۔ ایک دفعہ بطور تمثیل کے فرمایا کہ جب انسان بیت الخلا میں بیٹھا ہوتا ہے تو وقت ایسا ہے کہ اس میں نہ تو انسان ذکر کر سکتا ہے اس لیے کہ ذکر کرنا منع ہے، اور نہ کوئی اور کام کر سکتا ہے، اور میری طبیعت ایسی بن گئی ہے کہ جو وقت وہاں بیکاری میں گزرتا ہے وہ بہت بھاری معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کوئی کام نہیں ہو رہا ہے۔ اس لیے اس وقت کے اندر میں بیت الخلا کے لوٹے کو دھو لیتا ہوں تاکہ یہ وقت بھی کسی کام میں لگ جائے، تاکہ بعد میں آنے والے آدمی کو گندا اور برا معلوم نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ باری تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ذکر کرنے والوں کی تعریف فرمائی ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ وہ لوگ اللہ کو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہوئے یاد کرتے ہیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، ذکر کرنے والے مرد ہوں یا ذکر کرنے والی عورتیں، اللہ نے ان کے لیے بڑی نعمتیں تیار کر رکھی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ذکر کی بڑی فضیلت احادیث میں وارد ہے۔ حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے چہرے چمکتے ہوں گے اور چاند سے کہیں زیادہ منور ہوں گے، اور ان کا ایک خاص مقام ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ نہ انبیاء ہوں گے اور نہ شہداء۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے، آپ ان کی پہچان بتلا دیجئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ ایسے لوگ ہوں گے جو مختلف خاندانوں سے، مختلف قبیلوں سے اور مختلف بستیوں سے آ کر ایک مقام پر جمع ہو گئے ہوں گے، اور ان کا جمع ہونا محض اللہ کے ذکر کے لیے ہوگا۔ میرے عزیزو، آج ہر شخص پریشان ہے، آج ہر شخص پریشان ہے۔ جائزہ لے کر کے دیکھو، لوگوں کے چہرے ہنستے ہوئے نظر آتے ہیں، مگر دل ٹٹول کر کے دیکھو کہ رنج و غم کے پہاڑ ان کے اوپر پڑے ہوئے ہیں۔ صحت بہت عمدہ، پوشاک بہت عمدہ، خوراک بہت عمدہ، سواری بہت عمدہ، مگر قریب ہو کے دیکھو ان کے دل بے چین ہیں، راتوں کو نیند نہیں آتی۔ بڑی بڑی سلطنتوں کے مالک، علاقوں کے فرما روا اور گورنر ہے، مگر جا کر پوچھو انہیں نیند نہیں آتی۔ خلاصہ یہ ہے کہ آج ہر شخص کا دل بے چین اور پریشان ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنے دل کی تسکین کے لیے، اپنے دل کے سکون کے لیے کیا نسخہ تجویز کیا ہے؟ جب دل کی بے چینی
اور کیفیت بڑھتی ہے تو وہ کبھی کسی نمائش گاہ میں چلے جاتے ہیں، کبھی کسی سینما و تھیٹر میں چلے جاتے ہیں، کبھی کسی تفریح گاہ میں چلے جاتے ہیں، اور کبھی ٹی وی آن کر کے رنگا رنگ پروگرام دیکھ لیتے ہیں تاکہ کسی طرح ان کو سکون حاصل ہو جائے۔ میرے بھائیوں، ہماری مثال ایسی ہو گئی کہ ہم ٹھنڈک کے طلبگار ہیں اور آگ میں ہاتھ ڈال رہے ہیں۔ دوستو، اگر دل کا سکون چاہتے ہو، خیر و عافیت چاہتے ہو، پریشانیوں اور الجھنوں سے چھٹکارا چاہتے ہو، تو قرآن حکیم نے جو نسخہ تجویز فرمایا ہے اس پر عمل کر لو، اور وہ نسخہ یہ ہے: الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دلوں کا اطمینان تو اللہ کے ذکر میں، دلوں کا اطمینان تو اللہ کے ذکر میں ہے، اس لیے اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، دلوں کو سکون حاصل ہو جائے گا، تمہاری مصیبتیں دور ہو جائے گی، کامیابی کی راہیں ہموار ہو جائے گی، پھر جو چاہو گے ملے گا، جو مانگو گے عطا کیا جائے گا۔ بس ایک بار اس نسخے کو آزما کر دیکھو اور رات دن اللہ کا ذکر کرو، اللہ تمہارا ذکر آسمانوں میں کرے گا اور تم پر اپنی نعمتوں کے دہانے کھول دے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے قلوب کو اپنے ذکر و اذکار سے سرشار فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔